نظام حکومت۔ جناب قیوم نظامی صاحب نے ایس ایم اشفاق اور ان کی ٹیم جو تعمیر پاکستان کی صورت میں کام کر رہی ہے کی کوششوں کو بے حد سراہا اور فرمایا کہ اسی طرح کی کوششیں اور لوگ بھی اپنے تئیں کر رہے ہیں۔ وہ خود پاکستان جاگو تحریک کو چلا رہے ہیں، جس کا نعرہ ہے کہ نظام کو بدلو اور سماج کو بدل ڈالو۔ پر امن، آئین اور قانون کے مطابق ہمارے بنیادی اصول یقین محکم، اتحاد اور نظم و ضبط، ہمارا خواب، قوت، اخوت اور عوام اور اپنا مقصد تہذیب، شائستگی اور دلیل کے ساتھ حاصل کرنا۔ پاکستان اس وقت گوں گوں مسائل کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کو بھلا دیا ہے۔ قائد اعظم زیارت میں زیر علاج تھے اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح کراچی میں ہونا تھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں منع کیا کہ آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے، مگر انہوں نے شریک ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک معاشی سرگرمیوں کا محور ہوگا اور میں نے قوم کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو کن بنیادوں پر استوار کریں گے۔ انہوں نے افتتاح کی تقریب میں تقریر کی اور بتایا کہ ہم نہ تو کیپٹلزم اور نہ ہی کمیونزم کی تقلید کریں گے۔ ہمارا اپنا نظام معیشت ہوگا جو دونوں کے بیچ سے ہوگا اور آئیڈیل آف اسلام کا نظام ہوگا۔ جناب قیوم نظامی صاحب نے قائد اعظم کی 26 مارچ 1948 کو چٹاگانگ میں کی گئی تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا، ہمیں روشنی جہاں سے لینی چاہیے ہم وہاں سے نہیں لے رہے۔ میرے جذبات اور خیالات لاکھوں مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمارا نظام اسلامک سوشلزم، مساوات اور انسانی اخوت پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے افسروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حکمران طبقہ سے نہیں ہیں، بلکہ آپ سرونٹ اینڈ فرینڈز ہیں۔ آپ نے دیانت اور خلوص سے کام کرتے ہوئے پاکستان کے حامی اور وفادار رہنا ہے۔ ہمیں اپنا فریضہ وفاداری، لگن اور کفایت شاری کے ساتھ قائد اعظم اور شاعر مشرق علامہ اقبال، جو کہ فکری تجویز نگار، مفکر، وکیل، ماہر تعلیم کے ارشادات کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال خود ایک انجمن اور انسائکلوپیڈیا تھے۔ ہماری قوم کو ان کے خیالات سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کو بدلنا ہوگا۔ سب کو ترقی کرنے اور ابھرنے کا برابر موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان بناتے وقت قوم متفق تھی کہ ہم اپنا نظام قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں بنائیں گے، نہ کہ برطانیہ اور امریکہ کی اندھی تقلید ہوگی اور ان کا نظام رائج ہوگا۔ مگر بدقسمتی سے آنے والے حکمرانوں نے اسی پرانے نظام کو ہی ترجیح دی اور پرانے حکمرانوں کو باور کرا دیا گیا کہ ان کا نظام ہی چلے گا، اور آج تک وہی نظام مسلط ہے۔ ہمیں مکمل آزادی نہیں دی گئی، جو صرف اسی طرح ممکن تھی جبکہ اپنا نیا نظام حکومت اپنی ضروریات اور ماحول کے مطابق رائج کیا جاتا، جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جدوجہد کی گئی اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دی گئی۔ برطانیہ کی حکومت نے ان افسران کو جبری ریٹائرڈ کر دیا جو ہندوستان میں کام کر رہے تھے اور برطانیہ میں اپنی باقی ماندہ مدت کے لیے کام کرنا تھا، جو کہ اپنی عادات کے خلاف تھا۔ یہاں وہ حکمران تھے اور برطانیہ میں انہیں پبلک سرونٹ کے طور پر کام کرنا تھا۔ جناب قیوم نظامی صاحب نے پاکستان جاگو تحریک کے مقاصد پر بھی روشنی ڈالی۔ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ 1% اشرافیہ اس وقت تمام وسائل پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ اس وقت پارلیمانی، ریاستی، جاگیردارانہ اور وراثتی نظام رائج ہے جو فیل ہو چکا ہے۔ یہاں پر پیپلز پارلیمنٹیرین سسٹم ہونا چاہیے۔ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا چاہیے۔ عام آدمی
10 سے 15 کروڑ لگا کر پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہونے چاہیے۔ یونین کونسلوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے۔ ہر یونین کونسل میں ایک جج ثالثی مقرر ہونا چاہیے۔ ثالثی ایکٹ تو نافذ کیا گیا ہے مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جسٹس انوار الحق صاحب نے اپنے تئیں ثالثی کر کے 1500 کیسوں کا فیصلہ کروا دیا ہے۔ اس وقت ہمیں بینولنٹ ڈکٹیٹر کی نہ ضرورت ہے جو اس فرسودہ غلامانہ، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کو بدل ڈالے۔ جس طرح کئی ایک ملکوں کو دوسرے سربراہ ملے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں کو ترقی یافتہ اور آزاد بنایا اور اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوئے، ہمیں بھی آئیڈیلز آف اسلام پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا نظام بنانا چاہیے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پیغامات کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔